ایک جنازے کے بعد ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو کہا کہ بھائی آجو قبرستان چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یار بڑی مشکل سے میں نے وقت نکالا ہے جنازے کے لیے، قبرستان جانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا یار آجو وہاں دعا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں، آگے گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی نوجوان کا جنازہ ہوا۔ شام سے پہلے ہمیشہ کے لیے اس کو قبرستان کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہر وقت تیار رہو، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ایسے اپناؤ جیسے حضور کے صحابہ اپنا گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ موت برحق ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ نوجوانوں، ایک آدمی آیا نماز جنازہ کا اعلان کروانے کے لیے، مسجد میں آیا، صبح کا وقت ہے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ شام کو 6 بجے پڑھایا جائے گا۔ وہ اعلان کرنے والا گھر تک بھی نہ پہنچ سکا، انتقال کر گیا۔ جب اس کا جنازے کا اعلان ہوا، 4 بجے کا اعلان ہوا، خود اعلان کرنے والے کا اپنا جنازہ 2 گھنٹے پہلے پڑھایا۔ یہ میرے بھائیو، یہ زندگی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اچانک موت آئے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ ماں باپ کو صبح مل کے جاؤ گے، کوئی خبر نہیں ہوگی کہ تم زندہ آتے ہو یا تمہاری لاش آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، نوجوان ساتھیوں، میں دستہ بدستہ عرض کر رہا ہوں، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ بہت مشکل ہے، قبر بہت تنگ جگہ ہے، اچھے اعمال ہوں گے یہی قبر، نبی اسلام نے فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبائل تمہیں کہاں تک لے کر جا رہا ہے؟ کیا تمہیں موبائل پیش کر رہا ہے؟ کیا تم موبائل پہ دیکھ رہے ہو؟ کیوں سکون کے سامنے کھڑے ہوتے ہو؟ کیوں بد نظری کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کی بچیوں کی عزتیں برباد کرتے ہو؟ کیوں ان کو پھول پیش کرتے ہو؟ کیوں ان کو میسج دیتے ہو؟ کیا ان کو پیغام دیتے ہو؟ کیا تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ جب تمہاری شادی ہوگی کیا تمہاری بچیاں نہیں ہیں؟ کیا سوچ کر تم یہ پیغام دے رہے ہو؟ کل کو تمہاری بہن کو، تمہاری بیٹے کو کوئی ایسا پیغام پہنچا دیا، برا لگے گا تمہیں؟ ہاں برا لگے گا، یقیناً برا لگے گا۔ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے یا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ قرض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، یہ قرض لیا، قرض یا ماں اتارے گی یا بیٹی اتارے گی یا بہن اتارے گی یا بیوی اتارے گی۔ مت لو ایسے قرض کہ جو قرض تمہاری بیٹی دے، ایسا قرض مت لو کہ تمہاری بہن کو قرض اتارے۔ دوسروں کی عزت کے محافظ بنو، اللہ فرشتے بھیج کر تمہاری عزت کے محافظ بنے۔ اس لیے کوشش فرمائے نوجوانوں، آخر مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی شکل بھی حضور جیسے بناؤ، لباس بھی حضور جیسا بناؤ، اپنی داڑھی بھی حضور جیسے بناؤ، حضور کے ایک ایک ادا کو اپناؤ۔ پیارے نبی قیامت والے دن تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، تمہارے لیے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ اگر پھنس گئے اور ایسی زندگی گزار دی جیسے گزار رہے ہیں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، خطرہ ہے۔ مرنے کے بعد قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، معاشر کے میدان میں بھی پریشانی آ جائے گی، بول صراط سے کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، اللہ کے حبیب متھے نہیں لگے گا۔ ایسے میں کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ آجو واپس آجو، آجو واپس آجو۔ آج بھی آپ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، توبہ کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں والی جگہ نیکیاں لکھنا یہ اللہ کا کام ہوگا۔